بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، تمام پاکستانیوں کے لیے ایک حوصلہ افزا خبر جو آپ نے سن لی ہوگی سوشل میڈیا پہ بھی، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، کہ DGISPR ہمارے فوج کی طرف سے یہ باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا دنیا نیوز کے پروگرام کامران شاہد کے ساتھ میں، کہ جو بلوچستان میں ٹرین اغوا کی تھی اور 440 مسافروں کو اغوا کر لیا گیا تھا، اس میں ظاہر شہادتیں بھی ہوئیں، تو یہ اعلان باقاعدہ طور پر کر دیا گیا کہ آپریشن ختم کر دیا گیا ہے اور کامیابی کے ساتھ یہ آپریشن ہوا ہے۔ اور اعلان یہ بھی ساتھ کیا گیا ہے، آپ نے سن لیا ہوگا کہ 4 ہمارے فوجی جوان اس میں شہید ہوئے، 21 مسافر شہید ہوئے اور 33 دہشت گرد جو ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں۔ بہر کیف یہ واقعہ سارا 2 دن چلتا رہا اور تمام پاکستانی اس کے متعلق پریشان تھے اور دنیا بھر کے میڈیا میں اسے کور کیا گیا۔ واقعہ ہو گیا، ہم چونکہ شیعان حیدر کرار ہیں، ہم علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، ہم حسینی، چونکہ ہم مصائب مجلسوں میں سنتے ہیں ظلم کی داستان، ظلم جو ہوا کربلا میں 72 کو ہزاروں نے مارا، اس ظلم کے ساتھ ہماری نبی کی اولاد کو مارا گیا۔ کائنات کا سب سے بڑا درندہ یزید اور اس کی فوج نے ظلم کیا۔ جب ہم یہ واقعات دیکھتے ہیں نا جو بلوچستان میں ہوا، اور مسافروں نے بتایا کہ پہلے کو بم دھماکہ کیا گیا، اس کے بعد 50 منٹ تک فائرنگ ہوتی رہی اور پھر شناختی کارڈ چیک کر کر کے مارا گیا۔ یہ چونکہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا آیا ہے، شناختی کارڈ چیک کر کے مارتے رہے نا، جس کا نام علی ہے، جس کا نام محمد ہے، تو یہ شناختی کارڈ کے چیک کرنے پر بھی بڑی تکلیف کا منظر تھا کہ جو بلوچی تھے ان کو چھوڑ دیا گیا، اور دوسروں ہماری فوج کے جوان جو کہ ہماری بارڈر کی حفاظت کرتے ہیں، جو کہ ہماری حفاظت کی ضامن ہے، یہ ہماری پاک فوج، تو ان کو ایک طرف لے گئے۔ لیکن جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ ہوا تو غیر ملکی میڈیا کو بھی جو رہا ہوئے تھے مسافر جن کو چھوڑ دیا گیا، وہ خواتین، وہ بچے جن کو ابتدا میں ہی دہشت گردوں نے چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ خواتین ہیں، وہ بچے ہیں، ان کو چھوڑ دیا۔ درد اسی بات کا ہوتا ہے جب ظلم کہیں دیکھتے ہیں نا، چونکہ ہم محرم الحرام میں بھی شیعان حیدر کرار جب حسین علیہ السلام پر ظلم سنتے ہیں علماء کرام سے، ذاکرین سے، کہ کس طرح سے بچوں کو مارا گیا کربلا میں، کس طرح سے نبی زادیوں پر ظلم ہوا، لیکن یہاں دہشت گرد دیکھیں، ہمیں ان سے کوئی، ان دہشت گردوں سے محبت نہیں ہے جنہوں نے ہمارے وطن کی بدنامی کا باعث بنے ہیں، ہمارے ہم وطنوں کو مارا ہے۔ ہمیں ان سے جو ہے ان کے متعلق نرم گوشہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ظلم کیا ہے۔ اور میں نے کل بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ جہاں تم ظلم ہوتا دیکھو تو ہمیں یاد کرنا۔ بہر کیف وہ میں اس کی تصدیق کر دوں کہ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں امام حسن علیہ السلام کو کہ جہاں تم ظلم ہوتا دیکھنا تو تم مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا، ظالم کے خلاف۔ تو وہ میں نے کہا تھوڑی سی یہاں اس کی کلیئر کر دوں کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب نہیں ہے وہ قول، بلکہ مولا علی علیہ السلام سے ہے۔ تو ان دہشت گردوں، ان BLA والوں سے ہمیں کوئی، ان سے ہمارے ہم وطنوں پر ظلم کیا ہے تو ان کے متعلق نرم گوشہ قطعاً بھی نہیں ہے۔ ہماری فوج پر انہوں نے حملہ کیا، لیکن انہوں نے خواتین کو چھوڑ دیا، انہوں نے بچوں کو چھوڑ دیا۔ ذرا تصور کریں کربلا میں ہمارے آخری نبی جن کے بعد نبوت کے دروازے بند ہیں، ان کے
بچوں کو کس طرح سے حضرت علی اصغر علیہ السلام، جناب قاسم کہ جناب انو محمد کے کس طرح سے بے دردی سے نبی کی اولاد کو، نبی کی آل کو کربلا میں ظلم کے ساتھ انہوں نے مارا، اور خواتین کو انہوں نے، ان دہشت گردوں نے جو کہ قابل نفرت ہیں، جو کہ بالکل ان سے ہمارے فوجی اداروں پر انہوں نے حملہ کیا ہے، لیکن انہوں نے جو غیر ملکی میڈیا پہ خبر آئی اور مسافروں نے بتایا کہ ہمیں، انہوں نے بوڑھا ہونے کی بنیاد پہ خواتین کو چھوڑ دیا، ان ظالموں نے ہمارے آخری نبی کی بیٹیوں کو، جناب زینب کو، جناب ام کلثوم کو، جناب سکینہ جو چھوٹی بچی تھی، شام اور کوفہ کے بازاروں میں اپنی طرف سے تو انہوں نے ان کو نیچا کرنے کی کوشش کی، ان کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن جن کی عزت کو اللہ بلند کرے، جن کے مقام کو اللہ بلند کرے، آج بھی حسین علیہ السلام، ان کے اولاد سے محبت کرنے والے لاکھوں کروڑوں افراد دنیا کے گوشے گوشے میں حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ یزید ایک گالی ہے، کوئی بندہ اپنے بچے کا نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حسینی اور آل نبی اولاد علی دنیا کے کونے کونے میں گوشے گوشے میں سید آباد ہے۔ تو بڑا دکھ ہوتا ہے ایسے واقعات دیکھ کر۔ حکومت سے اپیل ہے کہ برائے مہربانی، جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ سیاسی ہم آہنگی کرنے کی ضرورت ہے، اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرنا چاہیے، اور یہ واقعات جو ظاہر ہے بار بار ہوتے ہیں، ان پر جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے، اور ایسے بیانات جو کہ غیر ذمہ دارانہ ہو ان سے بچنا چاہیے، جو کہ سوشل میڈیا پہ ایک وائرل بھی ہے کہ یہ بلوچستان جو ہے وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ تو ایسے بیانات سے حکومت کو چاہیے پرہیز کرنا چاہیے، اور ایسے ٹھوس اقدام کرنے چاہیے کہ میرے وطن کا امن بحال ہو سکے، اور ہم اس وطن کو ترقی کرتا دیکھیں، ہم اس وطن کو کامیاب ہوتا دیکھیں، ہم یہ وطن ہمیں بڑا پیارا ہے۔ تو تمام پاکستانیوں کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور امن و امان کے ساتھ اس وطن عزیز میں ہمیں رہنے کی توفیق عطا